الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم صل علی محمد بسم اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایسے نہیں جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ لمحے کے لیے غدیر کی یاد کو تازہ کرنا ہاتھوں کو علم کی شبیہ بنانا ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت یزیدیت آل محمد کی ذات پر جتنا بلند ہو سکے اتنی بلند صلوات پڑھیں میں صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جانے کی خواہش ہے اجازت دینے کے بعد نوکری کا آغاز کر رہا ہوں کوئی مہمانداری والی یا ذاکری والی بات نہیں میں میزبان کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں اور سب کی خدمت کے لیے یہاں پر کھڑا ہوں دو چار الفاظ آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ میں جو ڈھیر سفر کر کے آیا ہوں آپ مجھے میرے مصروں پہ دعا فرما دیں شاعر ہونے کی حیثیت سے حاضر ہوں تو آپ مصروں پہ دعا فرما دیں گے میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا سرکار تشریف فرمائے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے گھر کے صحن میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں کوئی ذاکری دعویٰ نہیں چار مصرے پڑھ رہا ہوں آپ دعا فرمانا میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفاں میں اردو سننے والے لوگ بیٹھے ہیں اور جو ادب سے محبت کرتے ہیں بات ان سے کرنے جا رہا ہوں سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفان میں تین مصروں تک بات نہیں کھلے گی لیکن چوتھے مصرے کی بات عقیدے کے دروازے پہ دستک دے اتنی آواز بلند کر دینا جتنے حسین کے ذکر میں آواز بلند ہونی چاہیے سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفان میں مسافروں کو مگر اوبھنے نہیں دیتا مسافروں کو میں چوتھے مصرے تک سفر کر کے آؤں گا انتظار میں نے کروایا نہیں گھر میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں داد دیں نہ دیں آج بھی گھر ہے آگے بھی گھر ہے اتنی دعا دینا کہ اگلے سفر تک آپ کے لیے دعا کرتا جاؤں سفر بات انمول لگے آواز بلند کر دینا سفر طویل ہو سرکار دعا سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفان میں مسافروں کو مگر اوبنے نہیں دیتا اور یہ بات جان کے بیٹھے تھے نوح کشتی میں کیا علی کا عشق مجھے ڈوبنے نہیں دیتا یہ معیار ہے اٹھے ہوئے ہاتھ یہ آوازیں جو بندہ بول سکتا ہے ایک مرتبہ بولے حیدری یہ بات جان کے بیٹھے تھے نوح کشتی میں علی کا عشق مجھے ڈوبنے نہیں دیتا میں پنجابی اور سرائکی کو تھوڑا سا ملا کے چار مصرے آپ کے حوالے کروں چلے میں چار مصرے پڑھنے سے پہلے ہر ایک کو دعوت دے رہا ہوں جو بندہ یہ چار مصروں میں اپنے آپ کو محسوس کرے وہ بندہ بولے جو کہتا ہے مجھے چار مصروں کے آئینے میں حیدر رضوی اپنا آپ نظر نہیں آیا اس بندے کو چھٹی دے رہا ہوں آؤ میں دعوت دے رہا ہوں بولنے کی آپ کو میں کہہ رہا ہوں علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے دوسرے مصرے میں جو بندہ دعویٰ کرتا ہے نا بھائی شمشیر کے میں آج تک حمزہ شاہ جی کسی مجلس میں نہیں بولا میں اس بندے کی خاموشی پہ مان دیکھنا چاہتا ہوں علی دی جو بندہ اپنے آپ کو مصروں میں دیکھے وہ بولے دوسرے کو چھٹی ہے علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے اٹھے ہوئے ہاتھ حسین سے بسوں یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ رکھیں علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ عقیدہ پڑھنے کا عادی ہوں اسی عقیدے پہ سانس لینی ہے اسی عقیدے پہ قبر میں جانا ہے علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے اور جہان سارے دا رزق حیدر علی دی تلی دے وچ کھڑا ہے کیا کہتے ہیں مجال ہی کوئی نہیں اس میں میرا کمال نہیں اس میں آپ کا کمال ہے جہان سارے دا رزق حیدر علی دی گلی علی دی تلی دے وچ چل ایک درجہ منزل اور بلند کرے کل ایک دفعہ یہ مصرے پڑھے آج دوسری دفعہ مصرے پڑھتا ہوں ماتمیوں کی دعا ہو جائے گی عزاداروں کی دعا ہو جائے گی پھر ملک کے اس خطے سے بھی دعا ہو جائے گی تو پورے ملک میں یہ مصرے پڑھنے میں ڈھیر آسانی ہو جائے گی عقیدے والے لوگ بیٹھے ہیں تو میں عقیدے کا ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اولاد مصطفیٰ کا پتہ پوچھتے ہوئے پھر وہی بات کر رہا ہوں تین مصروں تک بھائی شمشیر بات نہیں کھلے گی سرکار دعا فرمائیں گے چوتھے مصرے پہ ہر عزادار اس نوکر کے حق میں اتنی دعا کرے گا جتنا میرا حق بنے گا اولاد مصطفیٰ کا پتہ پوچھتا ہوا اولاد مصطفیٰ کا جو بندہ جہاں جس مزاج میں بیٹھا ہے میں تجھے عشق کی دعوت دے رہا ہوں اولاد مصطفیٰ کا پتہ پوچھتا ہوا کوفے سے کربلا کا پتہ پوچھتا ہوا اور عباس سے
حسین یہ بولے کچھ انتظار، ہرائے گا خدا کا پتہ پوچھنا۔ اب بولے میرے بھیا، اب بولے میرے بھیا، کیا کہتے اب بولے میرے بھیا، میں نوکر، میری مجال ہی کوئی نہیں، میری مجال ہی عباس سے نوکر جی میں 1000 دفعہ پڑھتا ہوں جی۔ اولاد مصطفیٰ کا پتہ پوچھتا ہوا، کوفے سے کربلا کا پتہ پوچھتا ہوا، عباس سے حسین یہ بولے کچھ انتظار، ہرائے گا خدا کا پتہ پوچھتا ہوا۔ مجھے نہیں پتا یہ لوگ کیسا سنتے ہیں، میں 4 مصرے وہ پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے علم عباس کے سائے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، اتنا قاطع نہیں، چیلنج کرنے کی عادت نہیں۔ آج سے پہلے یہ بات سنی ہو، پورے پنڈال میں سے ایک بندہ نہ بولے، میں آل محمد کے عطا کیے ہوئے لفظوں پہ مان کرنا چھوڑ دوں گا، لیکن بات اس نوکر سے پہلی دفعہ سنو، اتنا بولنا کہ راضی ہو کر جاؤں۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، ابن علی نے دے دیا سر، مجھے اپنے مہمان نہیں، آل محمد کے عطا کیے ہوئے کرم پر ناز ہے، اور مصرے کشکول ولایت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے، اور شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے۔ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے۔ ایک منزل بلند کرتے ہیں، میں 4 مصرے اور پڑھتا چلوں، ایک منزل بلند کرنا میری حیات میں، پھر بات وہی آ گئی، 4تھے مصرے کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو پھر بولنا، ورنہ چھٹی دے رہا ہوں۔ میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میں ان مصروں کی داد اپنے آپ کو خود دے دوں گا، مجھے پتا ہے میں کتنی تسلی میں پڑھا ہوں۔ میری حیات میں، سرکار دعا، میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، پہلے عزادار سے لے کے وہ پیچھے بیٹھے ماتمیوں تک، مصرے ہدیہ کر کے جا رہا ہوں، اگلے سال اس دن تک یہاں پر پرواز کرتے رہے، دعا کرتے نا نوکر کے حق میں ماتمی بن کے مصرے پڑھوں۔ میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے، شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے۔ اتنی دعا نہ کرتے، اس سے اگلی منزل کے مصرے پڑھتا ہی نہ، اب دعا جو دی ہے تو اور مصرے ہدیہ کرتا چلوں۔ میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے۔ یہ بات ہے، یہ حسین سے بس جو حسین کا ساتھ ہے، کیا کہنے جی، عزت دار لوگوں کی عزت میں مزید اضافہ ہو، مولا اس مشکل دور میں ہر عزادار کی عزت کو مزید محفوظ کرے۔ یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ مجھ میں 6-4 مصرے اور پڑھتا چلوں، وقت کے اندر میں بالکل ماتم کی صدا بلند کروں گا، کیونکہ سفر ڈھیر کیا اور مجھے اس دعا کا لطف جتنا آ رہا ہے، یہ ممبر پہ کھڑا ہے حیدر رضوی جانتا ہے، تو ماتمیوں سے دعا کیوں نہ سمیٹتا چلوں۔ ایک نقشے کو اپنے ذہن میں بٹھانا، 6 مصرے پڑھوں، ایک لفظ درد کا، زندگی باقی، یہ چہروں کی زیارت باقی، لیکن وعدہ کر کے جا رہا ہوں، جو بات کر کے جاؤں گا بھائی اسد، یہ اگلے سال تک ماتمیوں کے دل میں ضرور ٹھہرے گی۔ حسین پہنچے، یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ مجھ میں جس کے رہتا ہے وہ بولے، وہ جانتا ہے کہ مجھ میں جس کے رہتا ہے وہ بولے، وہ آپ بولنا چاہیے تھا آپ کو، وہ جانتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے۔ حسین پہنچے ولید کے دربار میں، دن تھا 26 رجب کا، جو بندہ حسین کے ذکر میں کشکول لفظوں کے اکٹھے کرنے آیا ہے، بات اس سے کرنے جا رہا ہوں، بالکل چھوٹی سی بات کرنے جا رہا ہوں، 6 مصرے ان کے لیے ہی محنت کر رہا ہوں، اور یہ 6 مصرے پڑھ کے ایک لفظ درد کا، ماتم کی صدا، یا حسین، ممبر پہ کھڑا ہو کے بات بڑے پتے کی کرنے جا رہا ہوں۔ جو جوان مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تحفہ ان کے حوالے کر رہا ہوں، بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، چلو طالب علم کی حیثیت سے بات ان کے حوالے کرتا جاؤں، سرکار کی بھی دعا ہو جائے گی۔ حسین پہنچے ولید کے دربار میں، ولید اپنے، اب منظر سمجھیے گا، اسی منظر کے لیے یہ مصرے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ولید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا، کئی ملکوں کے گورنر بیٹھے ہوئے، مورخین اپنے ہاتھوں میں قلم لے کے کہ یہاں حسین کا اور ولید کا مکالمہ ہوگا، جو مکالمہ ہوگا اسے لفظوں میں قید کر کے یہ بات تاریخ تک پہنچوا دیں گے۔ حسین ڈھیر ہجوم میں نفس مطمئنہ کی طرح کھڑے تھے، ڈھیر ہجوم میں حسین تنہا نفس مطمئنہ کی طرح کھڑے تھے۔ ولید کیا، یہاں تک حصہ میرا تھا، اگلے جملے پہ فیصلہ کروں گا میں نے کتنا پڑھنا ہے، اور یہ میرے ساتھ مجلس اس جملے پہ میرا مجمع بھی پڑھے گا۔ حسین
ولید کے دربار میں ولید سے پہنچتا ایک خط حسین کے ہاتھوں میں آ گیا. حسین کے ہاتھوں میں خط ہے. حسین نے کہا ولید یہ کیسا خط ہے؟ ولید نے کہا حسین یہ یزید کا خط ہے. یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں. ایک لمحہ بھی سوچنے سے پہلے حسین نے کہا ولید تو نہیں جانتا مجھ جیسا اس جیسے کی. تو نہیں جانتا، اس میں میرا کمال ہی نہیں ہے، معیار آپ کا ہے. یزید تو نہیں جانتا ولید کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزادار بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ولید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا کانپنے لگا. حسین نفس مطمئنہ کی طرح کھڑے ہوئے. حسین نے کہا میں اس جیسے کی بیعت کیسے کر لوں؟ ولید مجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے. ولید کہتا ہے حسین ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس تاج ہے. ابھی تاج کا جیم منہ سے نہیں نکلا تھا. حسین نے کہا میں دونوں پہ لعنت کرتا ہوں. یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس تاج ہے، جس کے یہاں پر حسین دھڑک رہا ہے بات اس سے کر رہا ہوں نا. یزید کے پاس دولت ہے، یزید کے پاس شاہی ہے، یزید کے پاس خزانہ ہے. حسین ان سب باتوں کو نظر انداز کر دے گا تو ایک لمحے کے لیے سوچ، یزید کی بیعت کر دے گا تو مدینہ چھوڑنا نہیں پڑے گا. حسین نے کہا نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کہا اچھا حسین آپ میں اور اس میں فرق ہے؟ حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے تو کرے، مجھ جیسے میں اور اس جیسے میں فرق ڈھیر ہے. اسی جملے کے لیے محنت کر رہا تھا، 6 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کرے؟ مجھ جیسے اور اس جیسے میں ڈھیر فرق ہے. ولید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا، کئی ملکوں کے گورنر کانپنے لگے. کہتے ہیں اچھا آپ جیسے میں اور اس جیسے میں ڈھیر فرق ہے، پھر حسین بتائیں تو صحیح آپ جیسے میں اور اس جیسے میں فرق کیا ہے؟ حسین نے کہا تو نے سوال کیا ہے وقت کے امام سے. ولید تیرے دربار میں کھڑے ہو کے حسین ابن علی آج بتاتا ہے مجھ جیسے اور اس جیسے میں فرق کیسے. تو کہتا ہے میں اس کی بیعت کر لوں، میں اس کی دولت دیکھ کے بیعت کر لوں، خزانہ دیکھ کے بیعت کر لوں، شاہی دیکھ کے بیعت کر لوں، یہ مورخین دیکھ کے بیعت کر لوں. نہ ولید مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. حسین پھر بتا آپ جیسے میں اور اس جیسے میں فرق کیا ہے؟ حسین نفس مطمئنہ کی طرح کھڑے ہو کے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے تو کرے کیسے؟ میرے بابے جیسا اس کا بابا نہیں، میرے بھائی جیسا اس کا بھائی نہیں، میرے دادے جیسا اس کا دادا نہیں، میرے نانے جیسا اس کا نانا نہیں. یہ کہنے کے بعد حسین کے چہرے پہ اللہ والا جلال آیا، یزید کے ہاتھ کو ہوا میں اڑایا. ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں تو چاہتا ہے میں اس کی بیعت کر لوں؟ تو نہیں جانتا یزید فضول کا بیٹا ہے، میں بطول کا بیٹا فضول کا بیٹا ہے، میں بطول کا بیٹا ہوں. جا ولید تیرے دربار میں کھڑا ہو کے حسین ابن علی آج اعلان کر رہے، جا یزید سے کہہ دے وہ اپنے لاکھوں لے آئے میں اپنے 72 لے کے آؤں گا، وہ اپنے اکٹھے کر کے لے آئے میں اپنے چن چن کے لے کے آؤں گا. لیکن ولید تیرے دربار میں کھڑے ہو کے آج حسین ابن علی یہ اعلان کر کے جائے گا کہ قیامت کی آخری انگڑائی تک میں حسین ابن علی ہر عزادار کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا کہ یزید مرد آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. آواز بلند صلوات. آخری 6 مصرے 2 لفظ درد کے اور سلام. کہا اچھا حسین پھر یہ خط جو مجھے آیا ہے میں اس خط کا جواب کیا دوں؟ یہ جواب سنیں 1 منٹ کے اندر اندر میں مصاحب کی طرف اپنا سفر شروع کروں. حسین یہ جو خط آیا ہے پھر اس کا جواب بھی آپ دیتے چلیں کہ میں اس خط کا جواب کیا دوں. ایک لمحے بھی سوچنے سے پہلے حسین نے کہا لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا. جو بندہ ادب سنتا ہے بات اس سے کر رہا ہوں، 6 مصرے جنہوں میں دھڑکتے رہے جس کے یہاں پر حسین کا چراغ جل رہا ہے بات اس سے کر رہا ہوں. لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اگلے مصرے پہ فیصلہ شمشیر بھائی کروں گا کہ مکمل 6 مصرے پڑھنے ہیں یا دوسرا مصرا پڑھ گئی یا میں مصاحب کی طرف سفر شروع کروں. لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا نصیب کروٹ بدل رہا ہے. کیا کہنے اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں میں لگے. لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا نصیب کروٹ بدل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا نصیب کروٹ بدل رہا ہے. نئی صبح کا یقین لے کے ہر ایک گنچا مچل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. چھٹے مصرے تک یزیدیت کا وجود اب سے. حسین پھر بتا وجہ کیا ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. حسین کے چہرے پہ اللہ والا جلال آیا. آخری 2
मुझसे जिंदगी बाकी, ये मुलाकातें बाकी, लिखो ये इब्ने मुआविया को हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का नसीब करवट बदल रहा है, नई सुबह का यकीन लेके हर एक गुंजा मचल रहा है, यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। और हुसैन ने कहा मैं उसकी बैयत कर लूं, जा बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैयत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। क्या कहते हैं? बना रहेगा अज़ादार की हिफाजत फरमाए मौला। ये कबूलियत वाले लम्हों के सदके हमारे बादशाह का जल्द अज जल्द। बस ढेर नुकसान हुआ है हुसैन की बहनों का, ढेर मैंने पढ़ ली है, बिल्कुल थोड़ा मैंने पढ़ना है, क्योंकि मुझ समेत सारे मातमी मातम का इंतजार कर रहे हैं। और जो मातमी अज़ादार आए हैं, मैं आय की उम्मीद करते करते मैं 2-4 जुमले दर्द के आपके हवाले करूं, क्योंकि मेरे बादशाह तकी जवाब से ये मजलिस मंसूब है, तो मेरा दिल है मैं बादशाह तकी के दर्द और शहादत का एक जुमला आपके हवाले करूं। लेकिन मैं हुसैन की करीमी पे एक दर्द का जुमला करता चलूं। ये हुसैन के अज़ादार हैं, ये हुसैन के चुने हुए। हुसैन ने अल्लाह की दिए हुए कुदरत के निजाम को थोड़ा सा बदला। वक्त से पहले असूल ये था चीजें सस्ती लेके महंगी बेची जाती थी। मिसाल देता चलूं ताकि हर मातमी इस जुमले पे हाय कर ले। अल्लाह के नबी अल्लाह से जन्नत लेते थे सस्ती, लोगों तक बेचते थे महंगी। अल्लाह से जन्नत ली सस्ती, लोगों ने कहा अल्लाह के नबी जन्नत हमारे हवाले कर। अल्लाह के नबी कहते थे जन्नत सस्ती नहीं, नमाजें पढ़। किसी नबी के हिस्से में जन्नत आई, कहा रोजे रख। किसी नबी के हिस्से में जन्नत आई, अल्लाह से ली सस्ती बेची महंगी। हुसैन ने अल्लाह के दीन के फितरत के उसूल को बदला। अल्लाह के सामने हुसैन आया, फरमाया खालिक नबी तुझसे जन्नत लेते थे सस्ती, बेचते थे महंगी, मैं हुसैन ये उसूल बदलूंगा, मैं तुझसे जन्नत लूंगा महंगी, मैं जन्नत बेचूंगा सस्ती। कहा हुसैन तू जन्नत, इस हाय से पता लगेगा आजादार कहां बैठे और मैंने कितनी देर पढ़ना है। हुसैन जन्नत महंगी कैसे लेगा? तड़प के हुसैन ने कहा मैं अपने अकबर का जिगर देके जन्नत। अजरुक मिनल हुसैन, इस हाय की कीमत का पता तुम्हें महशर वाले दिन पता लगेगा। हुसैन ने कहा मैं अपने अकबर के जिगर का लहू देके जन्नत लूं। हुसैन इतनी महंगी जन्नत लेगा, खाली कभी महंगी जन्नत हुई कहा है, मैं अपने गाजी के बाजू देके जन्नत। हुसैन बसकर खालिक का अर्श फट जाएगा, ना खालिक सुन तो सही, मैं ज़ैनब की चादर देके। हुसैन वक्त से पहले कयामत आ जाएगी। हुसैन कहते खालिक सुन तो सही, मैं सकीना के कानों का लहू देके जन्नत। फरमाया हुसैन इतनी महंगी जन्नत लेगा? हुसैन जन्नत बेचेगा कैसे? जो अज़ादार बैठे इस जुमले पे हाय जरूर करेगा। हुसैन जन्नत बेचेगा कैसे? तड़पे हुसैन रो के कहते हैं मैं लोगों को अपने घर बुला के जन्नत। फरमाया हुसैन करबला बुला के जन्नत देगा? कहा हाँ खालिक मैं करबला बुला के जन्नत दूंगा। खालिक ने हुसैन से एक सवाल किया, कहा हुसैन कोई वसाइल की कमी से करबला ना जा सके, उसे जन्नत कैसे देगा? तड़पे हुसैन, तड़प के कहते हैं मैं लोगों के घरों के करीब करबला बनाऊंगा, मैं अपने घर लोगों के घरों के करीब आबाद करूंगा। हुसैन फिर क्या करेगा? हुसैन तड़प के कहते हैं मैं लोगों को अपने घर बुला के कहूंगा आ मेरा घर का दरवाजा खुला है, यहाँ पे बैठ, तू मुझे अपने दर्द सुना। शाबाश अजरुक मिनल हुसैन, तू मुझे अपने दर्द सुना। हुसैन तुझे अपने दर्द सुनाएगा। खालिक जब मेरे दरबार में बैठ के कोई हाय करके आंसू बहाएगा, मैं हुसैन उसे जन्नत दे दूंगा। नाम तकिए जवाद, ये मेरा बादशाह ढेर मजलूम बादशाह, और ये बादशाह की मजलूमियत का कुछ हिस्सा मेरे मुर्शद हुसैन से मिलता है। बादशाह के 2 या 3 दर्द पढ़ता हूँ। पहला दर्द पढ़ता हूँ, हो सके तो सारे हाय करना जो इस मजलूम को रोने आए हो। ये शहादत करीब सारा साल नहीं पढ़ी जाती,
تو آج دن ہے، تیری ہائے سے پتہ لگے گا عزادار کہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ بادشاہ ظاہری حیات 7 سال میں یتیم ہو گیا. شاباش اجرکم من الحسین. سیدہ تمہاری ہائے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حسین نے جب مدینہ چھوڑا، حسین کی ظاہری حیات تھی 53 سال. یہ میرا بادشاہ اتنا مظلوم ہے، جب مدینہ چھوڑا ظاہری حیات تھی 7 سال. ایک غربت پڑھتا ہوں میں، ممبر پہ دعا کرتا ہوں، سید نہ ہوتا یہ جملہ کبھی نہ کہتا. یہ غربت پڑھتے پڑھتے اللہ کرے مجھے موت آ جائے. یہ بادشاہ جب شہید ہوا، سرہانے پہ رونے کے لیے نہ بہنیں تھیں نہ بھائی تھے. اتنا غریب ہے میرا بادشاہ. جب بادشاہ نے مدینہ چھوڑا نا، تڑپ کے نانا کے روزے کے قریب آ کے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ ہے میرے نانا ہے، دین کے وارث، ایک لمحے کے لیے قبر سے باہر آ. نانا حسین نے مدینہ چھوڑا تھا 28 رجب کو. نانا تیرا تقی آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. نانا تیرے حسین نے ولایت بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا تھا. تیرا بیٹا یہ تقی 7 سال کی ظاہری حیات میں اسی مشن کو لے کے مدینہ چھوڑنے جا رہا ہے. تڑپے محمد قبر مصطفیٰ سے محمد مصطفیٰ باہر آئے، کمر تک باہر آ کے کہا تقی جائے گا کہاں؟ تڑپ کے کہتے ہیں غریبوں کا کون ہوتا ہے، میں جاؤں گا تو بغداد جاؤں گا. کہا اس علاقے میں جائے گا جس علاقے کو پہلے آباد کیا ہوا ہے آل محمد کے لہو نے. جی نانا میں تیرا مدینہ چھوڑ کے تیرے ولایت کے مشن کو لے کے میں مدینہ سے بغداد تک ڈھیر سفر کروں گا. ایک جملہ کہتا چلوں، شاید اسی جملے پہ میرے حصے کی نوکری مکمل ہو جائے گی. جو عزادار بیٹھے ہیں میں ہر ماتمی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، لیکن میں جملہ ایسا پڑھنے جا رہا ہوں کہ قیامت اس جملے سے حل کی ہے. حسین کی عزت کی قسم میرا بادشاہ اپنی والدہ کے ساتھ بغداد تک سفر کرتا گیا، اور شہر سے کچھ دور میرے بادشاہ نے گھر لیا اپنا. جب بغداد سے دور گھر لیا نا، تو گھر لینے کے بعد میرے بادشاہ نے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنی اماں کا قدم گھر میں رکھوایا. تو اس کی بادشاہ کی اماں نے گھر دیکھنے کے بعد نا اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا. بادشاہ تقی سے رو کے ماں نے کلام کر کے، یہ جملہ نہیں، یہ قیامت تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں چکوال کی سرزمین پہ، بیٹے کو سینے سے لگا کے نا کہا تقی شہر سے اتنا دور گھر کیوں لیا ہے؟ تڑپے تقی رو کے کہتے ہیں اماں میں نے دور گھر اس لیے لیا ہے، میں نے رات کو رونا ہوتا ہے اپنی پھوپھی زینب کو. شاباش اجرکم من الحسین. میں نے رونا ہوتا ہے کربلا والوں کو. اماں میرے لبوں سے نکلا ہوا لفظ کسی اور کے کان میں نہ چلا جائے. اماں دشمن زمانہ ہے. اماں تجھے یاد ہے سکینہ کو کتنا مارا گیا؟ اماں تجھے یاد ہے ماؤں کے سامنے بیٹوں کو ذبح کیا گیا؟ اماں تجھے یاد ہے ماؤں کے سامنے بیٹوں کے اوپر سے گھوڑے گزارے گئے؟ بس عزادارو آخری لفظ کے قریب آ گیا. آج سن میرے بادشاہ کی شہادت کیسے ہوئی. جملہ اپنا نہیں پڑھتا، میں زیارت ناہیہ کا جملہ پڑھتا ہوں. بادشاہ کو دی گئی زہر. کتاب کہتی ہے زہر دی بادشاہ کی زوجہ نے. نام تھا جس کا ام الفضل. اللہ لعنت کرے اس کمینی خاتون پہ. نام تھا ام الفضل. کتاب کہتی ہے 2 روایتیں، یا انگوروں میں شہد دی گئی، یا انگوروں میں زہر دی گئی، یا کھجور میں زہر دی گئی. اور جب بادشاہ کو یہ زہر سے بھری انگور دی گئی نا، تڑپ کے بادشاہ نے کہا تھا ام الفضل مجھے زہر نہ دے. ام الفضل مجھے رونے والے میرے قریب نہیں ہیں. میں بادشاہ کی زیارت کا جملہ تیرے حوالے کروں، جتنے عزادار بیٹھے جملے پہ بس آئے کریں گے. میرے 12ویں بادشاہ نے زیارت ناہیہ میں روتے ہوئے سلام کر کے کہا میرا سلام ہو اس شہید کو جسے اتنی زہریلی زہر دی گئی کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا تو سب مچھلیاں مر جاتی. اجرکم من الحسین. سیدہ تمہارا یہ ماتم قبول کرے. آؤ میں جملہ تیرے حوالے کروں. بادشاہ نے وہ زہر بھرا انگور اٹھایا اللہ کے دین کی بچانے کے لیے، علی کی ولایت کو بچانے کے لیے، محمد کی نبوت کو بچانے کے لیے. حسین کے اس بیٹے نے
یہ زہر بھرا انگور اپنی زمین پہ رکھا. کتاب کہتی ہے جہاں جہاں سے انگور گزرتا گیا وہاں وہاں سے خون بادشاہ کا پھٹ کے باہر آنے لگا. بادشاہوں کو بہت بہت زہر ملی, لیکن یہ زہر جو بادشاہ کو ملی تھی, یہ بادشاہ کی کبھی آنکھوں سے لہو نکلتا تھا, یہ بادشاہ کے کبھی ناخنوں سے لہو نکلتا تھا. میرے بادشاہ کو جب زہر مل گئی, انگور خلق میں جب پہنچا نا, بادشاہ تڑپ کے کہتے ہیں ام الفضل تو نے مجھے زہر تو دے دی, اب مجھے 2 گھونٹ پانی دے دے. جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو ماتم کرو گے. ام الفضل نے ایک جام پانی کا اٹھایا, میرے بادشاہ کے قریب آ کے پانی کو زمین میں گرا دیا. میرے بادشاہ نے تڑپنا شروع کیا. یہاں میرا بادشاہ تڑپ رہا تھا کہ میرا مرشد حسین کربلا سے آ کے اپنے اس بیٹے کی باہوں میں باہیں ڈال کے تڑپ کے حسین نے کہا تقی جب مجھے کاٹا گیا تب میں بھی پیاسا تھا, آج تجھے زہر ملا تو بھی پیاسا ہے. بادشاہ تقی کا ہاتھ چہرے پہ آیا, ماتم کر کے کہتے ہیں مولا میں جو آیا ہوں یہاں پہ, مجھے جو زہر دیا گیا, میں تنہا ہوں. مولا کربلا میں کیا منظر ہوگا, شمر کبھی تجھ پہ خنجر چلاتا تھا, کبھی تیری بیٹی کے چہرے پہ. ماتم حسین